ناظرین کرام، یہ بات ہے 2008 کی، جب برج خلیفہ کا کام زور و شور سے چل رہا تھا اور بلڈنگ کا اسٹرکچر تقریباً کھڑا ہو چکا تھا، اور اب اس عالیشان بلڈنگ پر گلاس ونڈو پینل لگانے کی باری تھی۔ ناظرین گرامی، انجینئرز کا خیال تھا کہ ونڈو پینلز لگانا تو کوئی مشکل کام نہیں، لہٰذا اس آنے والے مسئلے کا کسی کو اندازہ نہیں تھا، اور پھر وہی ہوا جو کسی کے ذہن و گمان میں نہیں تھا۔ دبئی کی شدید گرمی میں جب یہ ونڈو پینلز لگانے اسٹارٹ کیے گئے تو بلڈنگ کے اندر کا ٹمپریچر 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا، اور اتنے زیادہ ٹمپریچر میں کسی بھی انسان کا اس بلڈنگ کے اندر جانا تقریباً ناممکن تھا۔ ناظرین کرام، یہ مسئلہ کنسٹرکشن کے دوران آنے والا سب سے بڑا مسئلہ تھا جو کسی کے ذہن و گمان میں نہیں تھا۔ ناظرین کرام، اسی مسئلے کی وجہ سے برج خلیفہ کے انٹیریئر ڈیزائن کا کام روکنا پڑا، جو کہ 18 مہینے تک بن رہا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے انجینئرز کی اس مشکل کو سولو کر دیا۔ ناظرین کرام، زیڈ ٹی وی کی ویڈیو میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ناظرین، برج خلیفہ کے نام سے تو آپ واقف ہی ہوں گے، جو کہ دنیا کی سب سے بلند عمارت ہے۔ اس 2716 فیٹ بلند عمارت پر 1.5 بلین ڈالرز یعنی 338 ارب روپیز کی لاگت ہے۔ ناظرین کرام، برج خلیفہ کو انجینئرنگ ہسٹری کا ایک عظیم کارنامہ مانا جاتا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کس طرح دنیا کی بلند عمارت کو بنایا گیا اور اس کی کنسٹرکشن کے دوران آنے والے مسائل کو کس طرح سولو کیا گیا۔ ناظرین، اس بلڈنگ کو بنانے میں سب سے بڑا چیلنج تھا اس کی کنسٹرکشن کو وقت پر مکمل کرنا، کیونکہ انجینئرز کو اس کے بنانے کے لیے صرف 6 سال کا ٹائم دیا گیا تھا، اور اسی میں انہیں اس بلڈنگ کے ڈیزائن سے لے کر تمام انٹیریئر ورک تک کا کام کمپلیٹ کرنا تھا۔ ناظرین کرام، اس بلڈنگ کے ڈیزائن کے لیے ہی 3 سال کا وقت درکار تھا، کیونکہ ڈیزائن میں ذرا سی بھی غلطی پل بھر میں اس بلند عمارت کو گرا سکتی تھی، لیکن اگر 3 سال ڈیزائن میں لگا دیے جاتے تو باقی 3 سال میں پوری بلڈنگ کمپلیٹ کر پانا امپاسبل تھا۔ اسی وجہ سے فیبروری 2004 میں بلڈنگ کی بیس کے لیے ڈرلنگ کا کام اسٹارٹ کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ڈیزائن کا کام بھی چلتا رہا۔ ناظرین کرام، برج خلیفہ کی کنسٹرکشن میں سیکنڈ چیلنج اور مسئلہ یہ آیا کہ جب بلڈنگ کی بنیاد ڈالنے کا وقت آیا تو پتہ چلا کہ جس جگہ برج خلیفہ کو بنایا جا رہا ہے وہاں کی زمین نرم ہے، اور وہ اتنی بلند عمارت کا وزن نہیں اٹھا سکتی۔ ناظرین، عام طور پر اس طرح کی بڑی بلڈنگز کی بنیاد میں بڑے بڑے پتھر ڈالے جاتے ہیں تاکہ بلڈنگ کو مضبوطی ملے، لیکن یہاں زمین نرم ہونے کے سبب وہ طریقہ بھی کارگر نہیں تھا۔ تو اب اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے انجینئرز نے آج سے 500 سال پہلے بنائے گئے تاج محل کی اسٹریٹجی اپلائی کی، اور زمین میں 192 اسٹیل پائلز ڈرل کروائی گئی، جو زمین میں 50 میٹر تک ڈرل ہونا تھی، اور پورے برج خلیفہ کا وزن انہی اسٹیل پائلز پر پڑنا تھا۔ زیڈ ٹی وی کے معزز ناظرین، برج خلیفہ کے ڈیزائن کے لیے امار کمپنی نے شکاگو میں دنیا کی سب سے بڑی آرکیٹیکٹ فرم سے رابطہ کیا۔ ناظرین، یہ فرم ماضی میں بھی بڑی بڑی عمارات کے ڈیزائن بنا چکی تھی، لیکن اس بار یہ ان کے لیے بھی بہت مشکل کام تھا۔ آرکیٹیکٹ فرم کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ انہوں نے ایک ایسا ڈیزائن تیار کرنا ہے جس کا ہر فلور سن لائٹ سے روشن ہو سکے، اور بلڈنگ کا اسٹرکچر 160 فلورز اور لاکھوں ٹن کنکریٹ اور اسٹیل کا وزن بھی اٹھا سکے۔ ناظرین، اس مشکل کا حل بھی آرکیٹیکٹ فرم نے نکال لیا، اور برج خلیفہ کے ڈیزائن کے لیے بٹرس کور اسٹرکچر متعارف کروایا گیا، جو کہ پہلی بار اس عمارت کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ ناظرین کرام، اب بلڈنگ بننا تیار ہو چکی تھی، لیکن ابھی اسٹرکچر آدھا بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ انجینئر کو ایک اور مسئلے نے آ گھیرا۔ ناظرین، لیبرز جو کنکریٹ نیچے سے تیار کر کے اوپر کرین کے ذریعے بھیجتے تھے، وہ ہائٹ کے سبب راستے میں ہی سوکھ جاتا تھا۔ اس مسئلے کا ایک ہی حل تھا، اور وہ تھا کنکریٹ سکشن سسٹم۔ ناظرین گرامی، برج خلیفہ کے باٹم سے بالکل ٹاپ تک یہ پائپ انسٹال کیے گئے جس میں کنکریٹ کو ٹاپ فلورز تک پمپ کرنا تھا، لیکن یہ کام کسی چھوٹے موٹے پمپ کا تو ہرگز نہیں تھا۔ اس لیے اس کام کے لیے دنیا کے 3 سب سے پاورفل پمپس کو
دبئی منگوایا گیا۔ ناظرین، کنسٹرکشن کے کام کو اب 3 سال مکمل ہو چکے تھے اور اس کے ساتھ ہی برج خلیفہ اب دنیا کی بلند عمارت ہونے کا ریکارڈ سی این ٹاور سے چھین کر اپنے نام کر چکی تھی۔ ناظرین، یہ ریکارڈ برج خلیفہ 140 فلور پر ہی اپنے نام کر چکی تھی، لیکن اب بھی اس پر 23 فلور مزید بننے تھے اور کافی مزدوروں نے اس ہائٹ پر کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ تو اب کنسٹرکشن کمپنی نے پوری دنیا سے ایسے مزدور اکٹھے کیے جو اتنی ہائٹ پر کام کر سکیں اور اس کے بدلے انہیں ایک بھاری معاوضہ دیا جاتا تھا۔ اب کنسٹرکشن اسٹارٹ ہوئے 4 سال گزر چکے تھے اور برج خلیفہ کے لانچ میں صرف 2 سال باقی تھے۔ بلڈنگ کا اسٹرکچر تقریباً تیار ہو چکا تھا اور اب باری تھی گلاس ونڈو پینلز لگانے کی۔ ناظرین، برج خلیفہ پر پورے 24,000 ونڈو پینلز انسٹال ہونے تھے۔ جب گلاس پینلز لگانا اسٹارٹ کیے گئے تو بلڈنگ کا ٹمپریچر گلاس کے سبب 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا، جو کہ کسی بھی انسان کے لیے برداشت کرنا ناممکن ہے، اور ان ونڈو پینلز کے ساتھ بلڈنگ کو ٹھنڈا کرنے میں 10 گنا زیادہ بجلی استعمال ہوتی۔ ناظرین کرام، پورے 18 مہینے اسی کا سلوشن ڈھونڈنے میں گزر گئے اور بلڈنگ کے انٹیریئر کا کام مکمل بند رہا، اور آخرکار 18 مہینے بعد ایک انجینئر جون زرافہ نے اس مسئلے کا سلوشن بھی ڈھونڈ نکالا، لیکن کہا کہ سلوشن کافی کوسٹلی ہے۔ اب کنسٹرکشن کمپنی کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا تو انہوں نے جون سے سلوشن مانگ لیا، اور پھر انجینئر جون زرافہ نے ایک ایسا گلاس تیار کیا جو سورج سے نکلنے والی یو وی ریز اور گرمی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اس ایک ونڈو گلاس پینل کی قیمت $2,000 تھی اور پورے برج خلیفہ پر 24,000 سے زائد پینل انسٹال ہونے تھے، جس کی لاگت آج کے دور میں 10 ارب 80 کروڑ سے زائد بنتی ہے۔ ان پینلز کو بنانے کے لیے ایک کمپلیٹ فیکٹری لگائی گئی جس کا کام صرف برج خلیفہ کے لیے ونڈو پینلز بنانا تھا، اور صرف 4 مہینوں میں 24,000 پینلز اس فیکٹری نے تیار کر لی۔ ناظرین گرامی، اب برج خلیفہ کے انٹیریئر اور ایکسٹیریئر کا سارا کام کمپلیٹ ہو چکا تھا، لیکن اب بھی کچھ ادھورا تھا، اور وہ تھا برج کے ٹاپ پر ایک اسٹیل کا بڑا روڈ لگانا جس سے بلڈنگ کو ایک خوبصورت رنگ دیا جا سکے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس روڈ کا وزن 180 ٹن اور ہائٹ 130 میٹر تھی، اور ایسی کوئی مشین نہیں تھی جس کی مدد سے اتنے وزن کو برج خلیفہ کے ٹاپ پر لے جایا جائے۔ لہٰذا انجینئرز نے اسٹیل روڈ کو برج خلیفہ کے اوپر ہی بنانے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، اس روڈ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اوپر لے جایا گیا اور اوپر ہی اسمبل کر کے برج کے ٹاپ پر لگا دیا گیا، اور اس طرح دنیا کی بلند ترین عمارت تیار ہو گئی۔ تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔